سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آئیں، آج ماہ رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے اور 23ویں افطاری ہے، اور 23ویں افطاری میں آج ہم سب حاضر ہیں۔ میرے عزیز بھائی، دوست، احباب، بیٹے، بیٹیاں، اس عظیم پروگرام میں آستانہ حق بہو والٹین لاہور کینٹ سے ہم سب حاضر ہیں، اور الحمدللہ میرے ان سب بھائیوں کی خوش بختی ہے کہ یکم رمضان المبارک سے لے کے آج تک یہ تمام احباب جو ہے ماہ رمضان المبارک کی افطاری میں میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے بھی قبول کرے اور ہم سب کی افطاریاں بھی قبول فرمائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت جو بھی آپ دعا مانگیں گے میرا رب وہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ عزت کے لیے، رزق کے لیے، شہرت کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گے، خالق کائنات آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آج میں آپ کو 23ویں روزے کے حوالے سے نماز چاشت کا ایک وظیفہ بتانے لگا۔ میرے بزرگوار حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز چاشت جو ہے یہ رزق کا ایک دروازہ ہے، اور اس کی کنجی جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز چاشت جب سورج پورے بلندی پر ہوتا ہے تو آپ کی نماز چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نماز چاشت آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے، 6 بھی، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان نماز چاشت کے جو نوافل ہیں ان کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 11 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، اور اس کے بعد 1 رکعت میں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ یعنی 2 رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اور اس کے بعد واللہ خیر الرازقین اس کو آپ نے 11 مرتبہ، اور یا رزاقو اس کو آپ نے 100 مرتبہ۔ آپ نے کم و بیش 2 رکعت پڑھنی ہے، اور 2 سے آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 4 پڑھ لیں۔ آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بندہ نماز چاشت کے نوافل ادا کرتا ہے میرا رب اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے، تو آپ نے الحمد شریف کے بعد واللہ خیر الرازقین اس کو 11 بار، الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 3 بار، پھر واللہ خیر الرازقین اس کو 11 بار، یا رزاقو اس کو 100 مرتبہ۔ 1 رکعت میں آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی اس طرح، پھر تیسری میں، چوتھی میں۔ اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لیے رزق کا دروازہ کھولوں۔ آپ کے گھر میں جب رزق ہوگا تو آپ کو سکون ہوگا، ہر طرف سے اطمینان ہوگا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشد او سیڑیے جڑا 2 جگ دی خوشی وکھاوے، اور اول غم ٹکڑے دا میٹے وقت مولا دا راہ سمجھاوے۔ آپ کے گھر میں جب رزق ہوگا تو آپ کا گھر خوشحال ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی مصلی پر بیٹھ کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ
सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये क्या है? फरिश्तों की तस्बीह। और आका ने सलाम को ये वजीफ़ा बहुत पसंद था और बहुत महबूब था। आप एक महबूब वजीफ़े को जो है 313 मरतबा उसी मुसल्ले पर बैठ कर आपने पढ़ना हो। आप ये मेरा अमल जो है 41 दिन तक करें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके लिए रिज़्क़ का दरवाज़ा खुल जाए। और जहाँ इज्जत और रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएँ उन घरों में खुशहालियाँ आ जाती हैं। आपको इसकी इजाज़तें आप ये करें। फिर मैं समझा देता हूँ कि आज का मौजू है कि रिज़्क़ का दरवाज़ा खुल गया। यह रिज़्क़ का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? आपने नमाज चाशत के 4 रकात नवाफिल पढ़ने, अलहम्दु शीफ के बाद 3 बार सूरह इखलास, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन 11 मरतबा, या रज़ाक़ु 100 मरतबा, 1 रकात की पढ़ाई। दूसरी रकात में भी इस तरह, तीसरी चौथी में। ये आपको ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा मैं देने लगा हूँ। आप इसको 41 दिन करें। फिर 41 दिन के बाद आप फिर इसको 41 मरतबा करें, फिर 41 मरतबा करें। आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल व करम से आसमानी दरवाजे भी खुलेंगे और उसके फजल और करम के भी दरवाजे खुलेंगे और आपके घर में रिज़्क़ के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।